عالمی امن ہدف اسلام آباد میں بڑی بیٹھک پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات بات چیت سے پہلے اہم ملاقاتیں وزیر اعظم سے امریکی اور ایرانی وفود الگ الگ ملے شہباز شریف سے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی ملاقات وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے فریقین کے درمیان پیش رفت نے اپنی معاونت جاری رکھنے کا خواہاں ہے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ملاقات میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی بھی ملاقات ایرانی اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی شرکت وزیر اعظم نے مذاکرات میں شرکت پر ایران کے فیصلے کو سراہا پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم وزیر اعظم نے کہا بامعنی نتائج کے لیے سفارتی رفتار برقرار رکھنا ضروری ہے ملاقات میں علاقائی اور عالمی امن و استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی شریک اسلام آباد دنیا میں امن کی علامت بن گیا امریکی نائب صدر کی قیادت میں وفد دارالحکومت میں موجود جے ڈی وینس کی آمد پر پرتپاک استقبال نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خوش آمدید کہا وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی موجود ایران کے اعلیٰ سطح وفد کا بھی اسلام آباد میں پڑاؤ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خوش آمدید کہا اسپیکر ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود رہے ٹرمپ کے امریکی میڈیا پر لفظی حملے کا فیک نیوز میڈیا اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو چکا رپورٹ میں کہتا ہے ایران جنگ جیت رہا ہے فیک نیوز میڈیا کو ٹرمپ سنڈروم لاحق ہے سب جانتے ہیں ایران جنگ بری طرح ہار رہا ہے ایران کی بحریہ فضائیہ ختم ہو چکی دفاعی نظام موجود نہیں ہے ایران کے پاس اب صرف سمندری بارودی سرنگوں کی دھمکی باقی ہے بارودی سرنگیں بچھانے والی ایران کی تمام 28 کشتیاں سمندر میں ڈوب چکی ہیں دنیا کی خاطر ابنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں چین جاپان جنوبی کوریا فرانس اور جرمنی کی خاطر ابنائے ہرمز کلیئر کر رہے ہیں اسلام آباد میں ایرانی مذاکراتی وفد قومی مفادات کا بھرپور دفاع کر رہا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان لکھا ہمارا وفد پاکستان میں پوری بہادری اور جرأت سے مذاکرات کرے گا عوام کی خدمت کا مشن کسی صورت نہیں رکے گا مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو حکومت ہر حال میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے ایرانی نائب صدر رضا عارف کا معاہدے کے لیے امریکہ کو مشورہ کہا اسلام آباد مذاکرات کا نتیجہ امریکی ترجیحات پر منحصر ہے اگر واشنگٹن اپنے قومی مفاد پر مبنی پالیسی کو ترجیح دیتا ہے تو ایک متوازن اور باہمی فائدہ مند معاہدہ ممکن ہے لیکن اگر اس کی سمت اسرائیل کے حق میں جھکاؤ اختیار کرتی ہے تو پھر کسی بھی معاہدے کی امید ختم ہو سکتی ہے ایران اپنی دفاعی حکمت عملی کو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جاری رکھے گا آج کا دن سفارتکاری کی بڑی فتح ہے بلاول بھٹو زرداری کا ٹی آر ٹی کو انٹرویو کہا سفارتکاری کبھی بھی آسان نہیں ہوتی ہم نے بہترین سفارتکاری کا مظاہرہ کیا چین ترکی مصر اور دیگر ممالک کی قیادت کا سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں گزشتہ 6 ماہ کے تنازع کے باعث دنیا بھر میں بحران کی کیفیت تھی سعودی عرب اور دیگر ممالک نے تحمل کا مظاہرہ کیا وہ قابل ستائش ہے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا مذاکرات اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے ایران میں بمباری رک گئی مشرق وسطی میں کشیدگی میں واضح کمی آئی جنگ بندی برقرار رہنا اور تشدد میں کمی خوش آئند ہے دونوں بڑے فریق اس وقت بات چیت کے عمل میں شریک ہیں فریقین موقع سے فائدہ اٹھا کر مستقل امن کی طرف بڑھیں سعودی عرب اور فرانس کی اسلام آباد ٹاکس کی کھل کر حمایت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میکرون میں ٹیلیفونک رابطہ جنگ بندی مذاکرات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میں آبنائے ہرمز کی بحالی سے متعلق امور پر بات چیت فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ایران امریکہ جنگ بندی کی مکمل حمایت کرتے ہیں خطے میں دیر پا امن و سلامتی کے لیے جامع معاہدہ انتہائی ضروری ہے فرانسیسی صدر اور ترک ہم منصب طیب اردوان کی ملاقات مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ایمانوئل میکرون کہتے ہیں جنگ بندی کے احترام اور لبنان میں اس کے نفاذ کی ضرورت ہے حماس کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم
پاکستان کی کوششوں کو سراہا، کہا یہ بات چیت جنگ کے مکمل اور جامع خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہو سکتی ہے۔ خطے میں استحکام کو فروغ ملے گا اور عرب و اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا ایران اور امریکہ کے صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول ہے۔ کوریج کے لیے دنیا بھر سے صحافی پاکستان پہنچے۔ چین، سعودی عرب، جاپان، جرمنی سمیت کئی ممالک کے صحافیوں نے ویزا کی درخواستیں دیں۔ جناح کنونشن سینٹر میں صحافیوں کے لیے ایک چھت تلے تمام ضروری سہولیات میسر کی ہیں۔ دنیا کے امن میں کردار ادا کرنا پاکستان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے اسلام آباد مذاکرات مشرق وسطیٰ میں مستقل اور پائیدار امن کا سنگ میل ثابت ہوں گے۔ ہم امن عمل میں شامل تمام لوگوں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار اور دیرپا امن بحال ہو۔ اسحاق ڈار سے ایرانی مرکزی بینک کے گورنر عبد الناصر ہمتی کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل مکالمے کی اہمیت پر زور۔ موقف اختیار کیا گیا کہ علاقائی امن اقتصادی تعاون کے لیے ناگزیر ہے۔ مشترکہ ترقی اور معاشی شراکت داری کے فروغ پر اتفاق، پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ٹرمپ امریکی تیل کی فروخت میں اضافے پر خوش، ٹروتھ سوشل پر لکھا، خالی آئل ٹینکرز بڑی تعداد میں امریکہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ آئل ٹینکرز دنیا کا بہترین تیل بھرنے کے لیے امریکہ آ رہے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے۔ ہمارے تیل کا معیار بھی دوسروں سے بہتر ہے۔ ہم آپ کے منتظر ہیں۔ گرین پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں لمبی چھلانگ، پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے 100 بہترین پاسپورٹ کی فہرست میں شامل۔ تازہ ترین عالمی رینکنگ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ 126ویں نمبر سے ترقی کر کے 98ویں پوزیشن پر آ گیا۔ عالمی میڈیا نے تبدیلی کو پاکستان کی اہم سفارتی کامیابی قرار دیا۔ سفارتی کامیابیوں پر پردیس میں بیٹھے پاکستانی جھوم اٹھے، شاندار ڈپلومیسی نے اوورسیز اور غیر ملکیوں کے دل جیت لیے۔ پردیسیوں نے قومی پاسپورٹ کے ساتھ سٹائلش انداز میں ویڈیو شیئر کر کے انٹرنیٹ پر میلہ سجا دیا۔ پاکستانیوں نے بھی سفارتی کامیابی کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ پراؤڈ مومنٹ ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کو ایک پیغام ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے۔ تاریخ بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، اس میں پاکستان بھی بدل رہا ہے۔ اور پاکستان نے جو کردار امن کے سفیر کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، اس کی مثال پوری دنیا کے سنہری حروف پہ لکھی جائے گی۔ اور اس میں دنیا کی بھی خیر ہے، ہمارے وطن کی بھی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عزت پاکستان کو دیا، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر قسم کا مسئلہ اب پاکستان میں حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان نے آگے بڑھ کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی اور مذاکرات کے لیے، تو انشاءاللہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ دنیا میں جو امن کا ایک نیا باب وہ شروع ہوگا۔ شکریہ۔ پاکستان نے ایرانی گلوکار کی پاکستان کی تعریف۔ ایرانی گانے میں پاکستان سے اظہار تشکر، کہا صحراؤں سے پہاڑوں تک ہم کی ایک دعا تھی، ہر دل میں ہم کی ایک چھوٹی سی روشنی تھی، جب جنگ کے بادل ہر طرف چھا گئے تھے، یہ آپ ہی تھے جنہوں نے ہمیں سکون کا راستہ دکھایا۔ گلوکار نوید فہیمی کا گانا شکریہ پاکستان ایرانی چینلز پر ٹرینڈ کرنے لگا۔ متحدہ عرب امارات کو رقم واپسی کا انتظام ہو گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق سعودی عرب اور قطر پاکستان کو $5 ارب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ روز سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات، بیرونی دباؤ اور اخراجات کے پیش نظر مالی مدد کا یقین دلایا۔ اسرائیل کو عالمی معاہدوں کا پاس نہ امن کی پرواہ، صہیونی طیاروں کے لبنان پر حملے،
ضلع نباتیہ میں رہائشی عمارتوں، اسپتالوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا. میفڈون قصبے پر بمباری، 3 افراد شہید، متعدد زخمی. ایمبولنس پر بھی حملے میں عملہ شہید. مرجیون میں ہیلی کاپٹر سے فائرنگ. لبنان میں شہداء کی تعداد 1953 ہو گئی. جوابی کارروائی میں حزب اللہ کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے. یہودی بستی یارا اور قربت شمونہ میں اسرائیلی چوکیوں کو نشانہ بنایا. اپر کوہستان سکینڈل، احتساب عدالت کا 31 اکتوبر 2025 کا فیصلہ غیر قانونی قرار. پشاور ہائی کورٹ سکینڈل سے متعلق منجمد اثاثوں کے خلاف دائر اپیلیں. جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے کیس احتساب عدالت کو واپس بھجوا دیا. 1 ماہ میں اعتراضات پر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم. لکھا بغیر انکوائری اور شواہد کے اعتراضات مسترد کرنا شفاف ٹرائل کے حق کی خلاف ورزی ہے. فریقین کو سننے اور شواہد ریکارڈ کرنے کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. حتمی فیصلے تک درخواست گزاروں کے خلاف جائیداد کے قبضے سے متعلق کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے. برستے بادلوں کی ایک اور جھلک. پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج برس. ڈسکا، شکرگڑھ، ظفربال اور عیسیٰ خیل میں بارش. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار. ہیڈ مرالہ اور گردنبا میں تیز بارش کے ساتھ گالہ باری. گندم کی فصل کو نقصان کا خدشہ. بارش کی وجہ سے بجلی کی فراہمی معطل. NDMA کا ملک بھر میں الرٹ. آج سے 17 اپریل تک بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت اور آزاد کشمیر میں رمجھم متوقع. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوگی. بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات میں بھی اضافے کا خدشہ. سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے اسپنسر آئی اسپتال کا دورہ. OPD وارڈز، آپریشن تھیٹر اور دیگر شعبہ جات کا دورہ. میئر کراچی کی اسپتال کی بحالی اور فراہم کردہ سہولیات سے متعلق بریفنگ. کہا شہریوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی. اسپنسر اسپتال کے بعد دیگر بلدیہ عظمیٰ کے زیر انتظام اسپتالوں کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کا اسپتال کی بہتری پر اطمینان کا اظہار. لسبیلا کی اسکول داخلہ مہم میں 100% ہدف حاصل کرنا مثالی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں صوبے میں اب کوئی اسکول بند نہیں رہے گا، ہر بچہ اسکول میں ہوگا. ضلع لسبیلا میں 5556 بچے اسکول میں داخل ہوئے، 2540 بچیاں شامل. پاکستان مذہبی سیاحت کا ابھرتا ہوا مرکز. تھائی لینڈ اور لاؤس کے 15 رکنی بودھ راہیوں کی پاکستان آمد. بودھ راہیوں کا سوات، ٹیکسلا، تخت بھائی، پشاور اور لاہور کے اہم آثار قدیمہ اور میوزیمز کا دورہ. دارمارا جی کا، اسٹوپا اور جولین خان کا سمیت گندھارا تہذیب کے مقامات پر مذہبی رسومات ادا کی. تاریخی مقامات کی زیارت کو زندگی کے مقدس لمحات قرار دے دیا. حکومت پاکستان کی جانب سے ورثے کے تحفظ کو سراہتے ہوئے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا. حیدرآباد کنگز مین کو PSL میں پہلی کامیابی مل گئی. کراچی کنگز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی. 189 رنز کا ہدف 20ویں اوور میں حاصل کر لیا. ماں صداقت کے 37، حسن خان کے ناٹ آؤٹ 33 رنز، عرفان خان کی بھی 29 رنز کے ساتھ ناقابل شکست. پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 76 رن سے مات دی. 174 رنز کے جواب میں قلندرز 97 رنز پر ڈھیر. کوشل مینڈس 74 رنز بنا کر نمایاں رہے. بابر اعظم کے 43 رنز. شاہین شاہ آفریدی کی 3 وکٹیں. لاہور قلندرز کی بیٹنگ لائن فلاپ، کوئی بلے باز جم کر نہ کھیل سکا. عبداللہ شفیق 21 اور سکندر آزاد 14 رنز بنا کر بے بس. مائیکل بریسویل اور سفیان مقیم نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. کوشل مینڈس میچ کے ہیرو قرار. حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائٹڈ میں آج جوڑ پڑے گا.